الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حسب مراتب تشریف فرما ارباب علم، اصحاب فضل و کمال اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے خرد و کلاں، یوں تو دنیا میں، ریاست میں، علاقے میں آئے دن بہت سارے اجتماعات ہوتے ہیں، مل بیٹھنے کے مواقع ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن دارالعلوم محمودیہ جس کے احاطے میں آپ بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی تاریخ کا آج ایک بہت ہی تاریخی دن ہے۔ کماً نہ صحیح کیفیتاً پوری ریاست کا ایک نمائندہ یہ اجلاس ہے۔ آج کے اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا صلاح الدین صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور حسب مراتب تشریف فرما سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی حیات، ان کے قصے، ان کی زندگی بیان کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو مزید حوصلہ ملے گا، طاقت ملے گی، آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے وارثین کا تذکرہ بھی یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا، یہ اس آیت سے استنباط کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا موتاکم کہ تم اپنے دنیا سے جانے والوں کو یاد کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم اپنے جانے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو، اور یاد رکھو کہ شخصیات کی اہمیت اللہ کے ہاں بھی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی اس کے ثبوت ملتے ہیں، خلفائے راشدین کے ہاں بھی اس کی بڑی اہمیت تھی۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے گورنر بنا کر فاتح مصر عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، تو حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ ہمارے پاس جو فوج ہے وہ 4000 ہے اور مد مقابل فوج زیادہ ہے، لہذا اور کمک ہمارے لیے روانہ کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 مزید افراد بھیجے اور خط میں لکھا کہ میں 4000 افراد اور بھیج رہا ہوں، اور ان میں 4 فرد ایسے ہیں کہ ایک ایک فرد 1000 آدمی کے برابر ہے، تو اس کو 12000 سمجھنا، لہذا اس سے کم اس کو مت سمجھنا۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کو یہاں جو بلایا ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں کہ ہم مل بیٹھ کر کے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کے قصیدے پڑھیں اور ہم ان کا مرثیہ کہیں اور ہم یہاں کو آہو واویلا کریں اور آنسو بہائیں، ایسا نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے سانس انسان لے کر اللہ کے دربار سے آتا ہے اس سے زیادہ ایک سانس جی نہیں سکتا، اور وہ خوب جیے ماشاءاللہ،
اور بامقصد زندگی گزار کر یہاں سے گئے ہیں. ہم اللہ کے فیصلے پر راضی. میں نے آپ حضرات کو جو زحمت دی اس کا مقصد یہ ہے کہ سامعین گرامی قدر یاد رکھیں کہ مفتی فیض الوحید ایک شخص نہیں تھا بلکہ ایک شخصیت تھی, ایک انجمن تھی, ایک ادارہ تھا, ایک اکیڈمی تھی. اور اس فرد واحد نے اپنے جو ہے تنہا وجود کے ساتھ جو کارنامے انجام دیے وہ بڑے بڑے ادارے انجام نہیں دے سکتے. اور میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہیں ایسا نہ ہو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتی صاحب کا ایک پیغام تھا اور وہ پیغام سماج کی ضرورت ہے, انسانیت کی ضرورت ہے. اور اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک چونکہ وقت کا تقاضا ہے اس کو بھی مجھے سامنے رکھنا ہے. ہمارا یہ خطہ ہے پیر پنجاب جو بڑا مردم خیز خطہ ہے. محمد بن فوق نے لکھا ہے کہ پونچھ سٹی کی قاضی برادری کے ایک عالم حج کے لیے تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ سے وہ قسطنطنیہ گئے اور قسطنطنیہ کے وہ چیف جسٹس رہے, قاضی القضات رہے. اسی طرح راجستھان کے اندر ایک مسلم ریاست ہوئی ہے ٹونک, تو ٹونک کا قاضی جو ہے وہ پونچھ کا تھا. اسی طریقے سے 1921 کے اندر پہلی مرتبہ دارالعلوم دیوبند سے مولانا عبداللہ چیچی بدل والے جو ہے وہ فارغ ہوئے اور میاں بشیر صاحب لاروی کو 1929 میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا. میرا اہل علم ارباب فکر و نظر کے سامنے یہ دعویٰ ہے کہ خطہ پیر پنجال میں جہاں کوئی علمی چراغ جل رہا ہے اس گھرانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مولوی ہے, کوئی نہ کوئی قرآنی مکتب ہے, کوئی نہ کوئی مدرسہ ہے. اور میری یہ کوشش ہے کہ اس پر کام کیا جائے. میں صرف اگر پونچھ کی بات کروں تو ہمارے پڑوسی میں ملک کے اندر علماء پونچھ کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, PhD کی گئی ہے. اور ہمارے پونچھ کا علمی طبقہ ایک ملک کے اندر ایک جماعت کے اوپر مکمل جو ہے وہ کنٹرول رکھتا ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دنیا علم کے اندر ایک بڑا نام ہے, لیکن مولانا عبد الرحمن ٹاٹوی جو کسی زمانے میں جامع مسجد بگیالہ کے امام گزرے ہیں وہ پاکستان کے ایک مدرسے میں صدر المدرسین تھے اور مولانا غلام اللہ خان ان کے نائب صدر تھے. اسی طرح دارالعلوم دیوبند جو عالم اسلام کی اپنی نوعیت کی واحد علمی یونیورسٹی ہے اور قطعاً میں بربنائے اس جماعت کا فرد ہونے کے نہیں کہہ رہا جس کے بلکہ حقیقت کا اظہار کر رہا. دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مولانا غلام نبی شاپوری ایک بڑا مقام رکھتے تھے. یہ ایک لمبا مضمون ہے. پچھلے دنوں میں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب خاکی راجوروی جو ہیں وہ تاریخی ذوق کے آدمی ہیں, میں نے ان سے کہا کہ اس پر کچھ کام کریں تو انہوں نے پرسوں مجھے کہا آپ نے آسانی سے کہہ دیا کام کریں, یہ ایک اکیڈمی کا کام ہے. بہرحال اسی زرعی کڑی کا ایک بہترین فرد جو ہیں وہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مفتی فیض الوحید صاحب حقیقت آشنا تھے. اس سے بہتر لفظ اس مجمع کے لیے میں کوئی نہیں حوالے نہیں کر سکتا. 3 باتیں یاد رکھیں, یہ کائنات دھوکہ ہے, اصل خالق کے کائنات. یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. آخرت حق ہے اور یہ جسم جو ہے یہ ظاہر ہے, حقیقت روح ہے. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں جو آخری لفظ لکھا وہ آخری سطور آپ کے حوالے کرنا اس مجمع کا میں حق سمجھتا. وصیت نامے کا آخری لفظ یہ تھا, انسان کو اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد ذکور سے محروم رکھا تھا. 5 بچیاں تھیں. لکھا میری بچیوں کی خیر خواہی یہ ہے
کہ ان کی آخرت کی فکر کی جائے. پیغام یہ دینا چاہتے تھے کہ دنیا والوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ یہ سارے مناصب، عہدے، ڈگریاں، تجارتیں، کار، کوٹھیاں، اللہ مبارک کرے، اس کی مذمت کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ساتھ چھوڑ جائیں گی اور تنہا جو ہے ہم یہاں سے چلے جائیں گے. اور پھر اس سے بالکل آخری جو جملہ لکھا، فرمایا میرے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا. یہ ان کا آخری پیغام ہے. الفاظ جو ہیں وہ شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں. بہرحال ہم مفتی صاحب کے ان کارناموں کو اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ وہ سماج کی ضرورت ہے، وہ انسانیت کی ضرورت ہے. بہرحال وہ تہذیب حجازی کے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیٹھ غلام تھے، اور وہ زبان حال سے یہ کہتے گئے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا کھا کے مدینہ و نجات. اس پر مفتی فیض الوحید نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور وہی پیغام دینے کے لیے آپ حضرات کو یہاں تکلیف دی گئی ہے. اور بات کو سمیٹتے ہوئے اطراف و جہاد کو مرتب کر لو، اطراف و جہاد کو مرتب کر لو، روداد حیات کو مرتب کر لو. یہ زندگی ہے، ورنہ اکثر زندگی شرمندگی ہوتی ہے. روداد حیات کو مرتب کر لو اس سے پہلے کہ بھول جائے سب کچھ. جو لوگ، جو سماج، جو معاشرہ، جو جماعت، جو ملت اپنے بزرگوں کو بھول جاتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، اپنے مستقبل کو جو ہے تاریک بنا دیتی. اطراف و جہاد کو مرتب کر لو، روداد حیات کو مرتب کر لو اس سے پہلے کہ بھول جائے سب کچھ، یادوں کی بارات کو مرتب کر لو. سامعین، وقت بہت کم ہے، میں نے یہ گستاخی بہت ہی ضرورت کے پیش نظر کی. مجھے ساتھیوں نے بار بار کہا کہ مفتی صاحب کا مختصر پیغام آپ کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. معاف کریں، یہ عوام نے، یہ تو خواص ہے کا مجمع ہے پوری ریاست کا. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے آنے کو قبول فرمائے.